سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 14 جون ہے، دن پیر۔ ایک ایک منٹ کے دوران یہ پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ مسجد حرام میں آب زمزم کی بوتلوں کی تقسیم کے لیے اسمارٹ روبوٹ۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی نے ایک اسمارٹ روبوٹ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ روبوٹ انسانی لمس کے بغیر مسجد حرام میں آنے والوں کے درمیان آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کرے گا۔ اس موقع پر مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سماجی خدمات کے لیے مسخر ہو چکی ہے، بالخصوص جبکہ کورونا وائرس کی وبا کا پھیلاؤ عام ہو گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب مسجد حرام کے زائرین کے تحفظ و سلامتی کے واسطے استعمال کی جائے گی۔ شیخ سدیس نے تمام انسانیت کی خدمت کے سلسلے میں جدید سائنس کی رسائی اور ڈیجیٹل ترقی کو سراہا۔ اسی کے سبب آج روبوٹ انسانی لمس کے بغیر حرمین کے زائرین کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالے بغیر آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔ حرمین کی انتظامیہ روزانہ مسجد حرام کے اندر آب زمزم کے 50 سے زیادہ نمونے حاصل کر کے ان کا تجزیہ کرتی ہے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ آب زمزم کا نیٹ ورک جراثیم اور آلودہ ذرات سے پاک ہے۔ روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش زدگی، جمعیت علماء ہند نے شروع کیا راحت رسانی کا کام۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر مفتی عبدالرزاق مظاہری، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند دہلی کی سربراہی میں ایک وفد نے حالات کا جائزہ لیا۔ جمعیت کے وفد نے فوری طور پر نماز کے لیے مختص عارضی جگہ پر ٹین شیڈ اور ترپال وغیرہ ڈال کر ظہر کی نماز پناہ گزینوں کے ساتھ ادا کی اور ان پناہ گزینوں کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد وفد نے علاقے کے ایس ڈی ایم ایس ایچ او سے موقع پر ہی بات چیت کی اور متاثرین کے لیے مکمل تعاون کا مطالبہ کیا، جس پر ایس ڈی ایم نے فوری طور پر ٹینٹ لگا کر پناہ گزینوں کو اس میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور اپنے ماتحت افسران کو فوری طور پر اس کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ نیز ایس ایچ او نے بھی ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گروپ 7 دنیا بھر میں کووڈ-19 ویکسین کی 1 ارب خوراکیں مہیا کرے گا۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک پر مشتمل گروپ آئندہ 1 سال کے دوران دنیا کو کووڈ-19 ویکسین کی 1 ارب خوراکیں مہیا کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ نجی شعبے، G20 اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر آئندہ مہینوں میں کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں مالی تعاون میں اضافہ کرے گا۔ G7 نے برطانیہ کے جنوب مغربی شہر کارنوال کے نواح میں اپنے سربراہی اجلاس کے بعد تیار کردہ اعلامیے میں کہا ہے کہ ہم نجی شعبے، G20 اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور آئندہ مہینوں میں اس ضمن میں تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ ایک سفارتی ذریعے نے بتایا کہ اس اعلامیے پر بعض اختلافات پائے جاتے ہیں اور حتمی مسودے میں انہیں دور کر لیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جاپان نے چین کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیا تھا۔ G7 کے سربراہان نے کووڈ-19 کی وبا سے نبرد آزما ممالک کی مدد کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے $650 ارب کے نئے منصوبے کا بھی خیر مقدم کیا ہے اور اگست کے آخر تک اس پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ رام مندر کی زمین کو لے کر گھوٹالے کا الزام، 10 منٹ میں 2 کروڑ کے ہوئے 18.5 کروڑ۔ سماجوادی حکومت میں رہے وزیر مملکت تیج نارائن پانڈے عرف پون پانڈے نے الزام لگایا ہے کہ 2 کروڑ میں زمین کا بے نامہ ہوا اور اسی دن 18.5 کروڑ میں ایگریمنٹ ہوا۔ ایگریمنٹ اور بے نامہ دونوں میں ہی ٹرسٹی انل مشرا اور میئر رشیکیش اپادھیائے گواہ ہیں۔ یہ خبر آج تک نیوز پورٹل پر شائع ہوئی ہے اور خبر کے مطابق 18 مارچ 2021 کو ہی قریب 10 منٹ پہلے بے نامہ ہوا اور پھر ایگریمنٹ میں جس زمین کو 2 کروڑ میں خریدا گیا اسی زمین کا ایگریمنٹ 10 منٹ بعد 18.5 کروڑ میں ہوا۔ ایودھیا کے سابق رکن اسمبلی اور سماجوادی پارٹی کی حکومت میں رہے وزیر مملکت تیج نارائن پانڈے عرف پون پانڈے نے پریس کانفرنس میں کئی سوال اٹھائے۔
پانڈے نے سوال اٹھایا کہ منٹوں میں ہی زمین کی قیمت 2 کروڑ سے 18.5 کروڑ کیسے ہو گئی؟ کیا رام مندر کے نام پر زمین خریدنے کے بہانے رام بھکتوں کو ٹھگا جا رہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ زمین خریدنے کا سارا کھیل میئر اور ٹرسٹی کو معلوم تھا۔ انہوں نے پورے معاملے کی CBI جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرک حملے میں جاں بحق ہونے والا مسلمان خاندان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ کینیڈا میں دہشت گرد کے ٹرک حملے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے 4 افراد کی تدفین کر دی گئی، جس میں اعلیٰ سرکاری حکام سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ میتوں کو کینیڈا کے پرچم میں لپٹے تابوتوں میں اسلامک سینٹر لایا گیا اور قریبی فٹ بال گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جبکہ کینیڈا کے اعلیٰ حکام سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے آخری رسومات میں شرکت کی اور سوگواروں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ تدفین کے موقع پر موجود کینیڈا میں پاکستان کے سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہید ہونے والوں کی کینیڈا کے پرچم میں تدفین سے ثابت ہوتا ہے کہ کینیڈا کی پوری قوم دہشت گردی کے شکار خاندان کے ساتھ ہے۔ واضح رہے کہ اونٹاریو میں 8 جون کو 20 سالہ نوجوان نے فٹ پاتھ پر کھڑے مسلم خاندان کو جان بوجھ کر کچل دیا تھا، جس کے نتیجے میں 74 اور 44 سالہ خواتین، 46 سالہ مرد اور 15 سالہ لڑکی شہید ہو گئے تھے، جبکہ واحد زندہ بچ جانے والا شدید زخمی 9 سالہ لڑکا اسپتال میں زیر علاج ہے۔ نیتن یاہو کے اقتدار کا خاتمہ، سخت گیر نفتالی بینٹ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم منتخب۔ اسرائیل کے قوم پرست سخت گیر سیاستدان نفتالی بینٹ نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور بنیامین نیتن یاہو کے مسلسل 12 سالہ طویل اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ اسرائیل کی پارلیمان نے اتوار کی شب 49 سالہ نفتالی بینٹ کی قیادت میں صہیونی ریاست کی 36ویں حکومت کی منظوری دی۔ پارلیمان کے 60 سالہ ارکان نے نئی کابینہ کے حق میں ووٹ دیا اور 59 نے اس کی مخالفت کی۔ اسرائیل کے نئے مخلوط حکمراں اتحاد میں 8 جماعتیں شامل ہیں، ان میں ملک کی 21% عرب آبادی کا نمائندہ عرب بلوک بھی شامل ہے۔ مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے طے شدہ فارمولے کے تحت نفتالی بینٹ نصف مدت کے بعد 2023 میں وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہو جائیں گے اور ان کی جگہ 57 سالہ یائر لیپڈ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ واضح رہے کہ صہیونی ریاست میں 23 مارچ کو منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں نیتن یاہو کی قیادت میں دائیں بازو اور مذہبی بلوک، جبکہ ان کے مخالف سیاستدانوں پر مشتمل اتحاد میں سے کوئی بھی پارلیمان میں حکومت بنانے کے لیے درکار سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اسرائیل میں گزشتہ 2 سال میں یہ چوتھے پارلیمانی انتخابات تھے۔ اس بار بھی صرف 1 ووٹ کے فرق سے نئی حکومت تشکیل پائی ہے۔ خواتین محرم کے بغیر حج کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ رواں سال کے حج کے لیے 3 پیکیجز کی منظوری دی گئی ہے اور حکومت کی ایک وزارت کا کہنا ہے کہ محرم کے بغیر خواتین سمیت حج کا ارادہ رکھنے والے تمام افراد حج کے لیے آن لائن رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے کہا تھا کہ رواں سال صرف سعودی شہری اور رہائشی حج کر سکیں گے۔ اتوار سے شروع ہونے والی رجسٹریشن کا عمل 23 جون رات 10 بجے تک جاری رہے گا۔ پہلے رجسٹر کرنے والوں کو ترجیح دینا نظام کا حصہ نہیں۔ وزارت حج و عمرہ کی ویب سائٹ کے مطابق لوگوں کو مقدس مقامات تک بسوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا اور ہر بس میں 20 زائرین ہوں گے۔ درخواستیں 5 مراحل سے ہو کر گزریں گی۔ درخواست منظور ہو جانے کے بعد مذکورہ شخص کو مزید معلومات کے لیے ایک رجسٹریشن نمبر دیا جائے گا۔ کووڈ-19 کا اسٹیٹس چیک ہونے کے بعد رقم کی ادائیگی کی تفصیلات کا ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ حج کے لیے رجسٹر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حتمی حج پرمٹ حاصل ہو گیا ہے۔ 2 سابق سینئر عہدیداروں کے خلاف غیر ملکی سازش کے الزام میں مقدمے کا آغاز۔ اردن میں ایک فوجی عدالت میں بادشاہت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 سابق سینئر عہدیداروں کے خلاف آئندہ ہفتے سے مقدمہ چلایا جائے گا۔
اردن کے پروسیکیوٹرز نے گزشتہ ہفتے سابق وزیر خزانہ اور شاہی دیوان کے سابق سربراہ باسم اور شاہ عبداللہ کے رشتہ دار شریف حسن زید کا مقدمہ تحقیقات کی تکمیل کے بعد فوجی عدالت کو بھیج دیا تھا۔ واضح رہے کہ باسم نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اردن کی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور لبرل بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہیں اور شریف حسن زید کو اپریل کے اوائل میں ہاشمی مملکت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان سے اردنی حکام نے تحقیقات کی تھیں۔ نریندر مودی کی مقبولیت کا گراف نچلی سطح پر، سہیل انجم۔ کورونا وبا سے جس طرح حکومت نے نمٹنے کی کوشش کی اور اس کے اقدامات یا اس کی بے عملی نے جس طرح عوام کو مصیبتوں میں مبتلا کیا، اس نے عوام میں حکومت سے ناراضگی کے گراف کو بہت زیادہ اونچا کر دیا ہے۔ عوام کی ناراضگی کا گراف جتنا اونچا ہوتا جا رہا ہے، وزیر اعظم مودی کی مقبولیت کا گراف اتنا ہی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عوام کی اکثریت مودی کے متبادل کی تلاش میں ہے۔ حالانکہ عوام کے سامنے سب سے بڑا متبادل کانگریس ہے، لیکن بی جے پی اور RSS نے اس کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا کر عوام کے دلوں کو مسموم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے خلاف عوام کے ذہنوں میں جو زہر بھرا ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کانگریس کی قیادت اس زہر کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ قبل از وقت اتر پردیش میں مانسون کی دستک، مشرقی اضلاع میں ہوئی بارش۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش میں مانسون کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ وقت سے قریب ایک ہفتہ قبل 13 جون کو ریاست میں مانسون آ چکا ہے۔ خلیج بنگال سے چلنے والی مانسون کی ہواؤں نے پوروانچل سے روہیل کھنڈ تک کے اضلاع میں بوندا باندی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بہار کی سرحد عبور کرنے کے بعد یہ پوروانچل کے راستے پہنچا ہے۔ اتوار کو مشرقی اضلاع میں بارش ہوئی اور موسم خوشگوار بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔